السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی اس میں اسی بات کا اعادہ ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی طاہر ہو، پاک و صاف ہو، اور اس کو اس بات پر یقین ہو کہ وہ باوضو ہے، تو جب اسے شیطان وسوسہ ڈالے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنی اصل کا اعتبار کرے گا، یعنی اس بات کا اعتبار کرے گا کہ وہ باوضو ہے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے نماز میں اور آ کر اس کے مقعد میں، اس کے سرین میں پھونکتا ہے اور اسے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، حالانکہ وہ باوضو ہے، وہ محدث نہیں ہوا ہے. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنصَرِفْ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی کیفیت ہو، آدمی یہ محسوس کرے تو وہ نماز سے پلٹے نہ یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے. یعنی اس میں اس بات کی صراحت ہے پھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دیکھیے انسان کا دشمن ہے اور ہر حال میں وہ اپنی عداوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور خاص طور سے نماز جیسی عبادت میں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اس بات کا یقین ہو کہ وہ پاک و صاف ہے، وہ باوضو ہے، اور اسے شک و شبہ میں شیطان مبتلا کرے تو وہ اپنے اصل کا اعتبار کرے کہ وہ باوضو ہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور شیطان کے عداوت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان یہ انسانوں کا، خاص طور سے مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس حدیث میں دیکھیے وسوسے کا علاج کیا گیا ہے. وسوسہ ایک بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ جو اس میں مبتلا ہو جائے، اور اگر آدمی اس سے ابتدا میں ہی نکلنے کی کوشش نہ کرے تو یہ ایک بہت بڑا مرض بن جاتا ہے، اور انسان اس سے چاہ کر بھی وہ نکل نہیں پاتا ہے. وہ وضو کرتا رہے گا، اسے شک ہوتا رہے گا کہ اس کا وضو نہیں ہوا، وہ ہاتھ کے دھوتا رہے گا تو 15 20 منٹ وہ ہاتھ ہی دھوتا رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کا آگے کی اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں اس بات کا اضافہ کیا گیا کہ جب شیطان اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدث فلیقل کذب، کہ جب شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، تم محدث ہو گئے، تو تم اس سے کہو گے کذب، تو جھوٹا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور قولی دونوں علاج بتلایا. عملی یہ کہ آدمی جب تک یقین نہ ہو جائے وہ نماز نہ توڑے، اور قولی یہ کہ اگر اس کو اس طرح کی کیفیت محسوس ہو تو وہ یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے، یعنی شیطان کو احساس دلائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے قضاء حاجت کے آداب شروع ہو رہے ہیں. جو روایات حافظ ابن حجر ذکر کر رہے ہیں اس میں قضاء حاجت کے آداب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وعن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے. بیت الخلاء میں چونکہ یہ ساری ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہے اور یہ اس طرح کی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انگوٹھی نکال دیتے تھے کہ اس میں محمد رسول اللہ تین سطر میں 3 لفظ لکھا ہوا تھا، محمد رسول، اور تیسرے سطر میں اللہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارادہ کرتے بیت الخلاء میں جانے کا تو آپ انگوٹھی نکال دیتے تھے. یہ انگوٹھی اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہی کے ہاتھ سے، حضرت عثمان کے ہاتھ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گم ہو گئی، جو ایک کنواں بیر عریس میں یہ گر گئی. اس کے بعد لوگوں کا بیان ہے صحابہ کا کہ ہم لوگ 3 دنوں تک اسے تلاش کرتے رہے اور وہ انگوٹھی برآمد نہیں ہوئی.
تو یہ انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا، اور اس کو نکالنے کی وجہ یہی تھی کہ اس میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو جس میں اللہ کا ذکر ہو یا قرآن ہو یا قرآن کی آیات ہو، اس طرح کی چیزوں کو بیت الخلاء میں اور ایسی جگہوں پر لے کر جانا یہ سخت قسم سے مکروہ ہے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اسی حدیث سے کہتے ہیں کہ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے یہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ساری ناپاک جگہ جو ہیں یہ شیطانوں کے حاضری کی جگہ ہے، شیطان آتے رہتے ہیں، اس لیے اس سے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے۔ دیکھیے اندر جا کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ جاتے وقت جب جانے کا ارادہ ہو جائے، اگر یہ آج ہمارے یہاں والا بیت الخلاء ہے، ٹوائلٹ ہے، تو جب جانے کا ارادہ ہو داخل ہونے لگے تب پڑھے، اور اگر صحرا ہے، ایسی جگہ ہے جو کھلی ہوئی ہو، وہاں پہ قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہو، تو جب بالکل ریڈی ہو جائے، تیار ہو جائے، اپنا کپڑا نیچے کرنے لگے، اتارنے لگے، تب اس وقت یہ دعا پڑھے گا۔ اور داخل ہونے کے بعد ایسی جگہوں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، وہ اس دعا کے بعد جو معروف اور مشہور ہے وہ یہی لفظ ہے۔ بعض احادیث میں، بعض روایات میں بسم اللہ کا اضافہ ہے، جس کو علامہ البانی نے کہا کہ یہ شاذ ہے، یعنی یہ روایت بسم اللہ والی روایت صحیح نہیں ہے، صرف یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد آخری روایت جو میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی دعوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو میں اور میرے جیسے جو لڑکے ہوتے تھے وہ پانی کا ڈول اور انزہ لکڑی لے کر چلتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان لڑکوں سے، بچوں سے خدمت بھی لیتے تھے، بزرگوں کی خدمت کرنا یہ بھی ادب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتلایا گیا کہ آپ یہاں پانی سے استنجا کرتے تھے، اور اس کو اسی لیے ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ مکروہ سمجھتے تھے اس زمانے میں کہ پانی کے ساتھ ساتھ مٹی کا استعمال یہ ضروری ہے، تو اسی لیے صراحتاً راوی حدیث نے یہ ذکر کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول پانی سے استنجا کرتے تھے، اور صرف پانی پر اختصار یہ جائز ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور مسلمانوں کو ان سارے چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان جگہوں پر جب وہ جانے لگیں تو دعا کا اہتمام اور جو قضاء حاجت کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔